السلام علیکم۔ آج ہم سورۃ توبہ کی جن آیات کا مطالعہ کریں گے وہ آیت نمبر 38 سے 41 تک کی آیات ہیں۔ سورت کے شروع سے لے کر آیت نمبر 37 تک عرب کے مشرکین سے اعلان برات اور اہل کتاب سے مسلمانوں کے تعلقات اور جہاد کے بنیادی احکام، بدر اور حنین کے واقعات اور ان میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور غیبی مدد کا تفصیلی ذکر کرنے کے بعد اب ہم ان آیات میں غزوہ تبوک کا تفصیلی ذکر پڑھیں گے اور ان میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے کردار کو کھول کر بیان کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ما لکم کیا ہے تمہیں، اذا جب قیلا کہا جاتا ہے، لکم تم سے، انفروا نکلو، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اثاقلتم بوجھل ہو جاتے ہو تم، الی الارض زمین کی طرف، اراضیتم کیا راضی ہوگے تم، بالحیات الدنیا دنیا کی زندگی پر، من الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، فما تو نہیں ہے، متاع الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کا سامان، فی الآخرۃ آخرت کے مقابلے میں، الا مگر، قلیل بہت تھوڑا۔ یہ آیت غزوہ تبوک کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ یہ غزوہ 9 ہجری میں ہوا۔ تبوک ایک چشمہ ہے جو وادی قرا میں تھا۔ اس سورت کو فاضحہ یعنی منافقین کو رسوا کرنے والے بھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ جہاد پر ابھارنے کے لیے وعد و وعید، انذار اور تبشیر اور ثواب اور عذاب وغیرہ کے بیان کے کئی طریقے اختیار کیے گئے ہیں، اس لیے اس کا نام بخوص یعنی نہایت ابھارنے والی سورت بھی ہے۔ علماء تفسیر متفق ہیں کہ یہاں سے ان لوگوں پر غصے کا آغاز ہوتا ہے جو غزوہ تبوک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہے تھے۔ جب پھل تیار تھے، گرمی شدید تھی اور نہایت خوشگوار محسوس ہو رہے تھے، اس لیے بعض نام نہاد مسلمان جہاد پر روانہ ہونے سے جی چرانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بات شروع ہی ایمان کو حرکت دینے سے کی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا ہے، اپنے ایمان کے تقاضے پر ہی غور و فکر کرو، کیا اس کا تقاضا یہی ہے جو جہاد کے لیے نکلنے پر تم اختیار کر رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اگر ایسا ہے کہ دنیا کی زندگی کا یہ ساز و سامان تو آخرت کے مقابلے میں یہ بہت تھوڑا ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ اس کی مثال تو سمندر کے مقابلے میں انگلی ڈبونے سے اس پر لگنے والے پانی کی سی ہے۔ تبوک ایک مشہور مقام کا نام ہے جو مدینہ سے شمال کی طرف تقریباً 600 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ یہ واقعہ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوے کا پس منظر یہ تھا کہ ملک شام پر قبیلہ غسان حکمران تھا جو شاہ روم کے تابع تھا۔ اسے یہ فکر لاحق ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ عرب سے فارغ ہو چکے ہیں اور اب ہماری باری ہے، تو کیوں نہ شاہ روم کو بلا کر عرب پر پہلے ہی چڑھائی کر دی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی تو آپ نے فرمایا کہ سرزمین عرب سے نکل کر دشمن کے علاقے یعنی شام میں جا کر انہیں عرب پر حملے سے روکا جائے، کیونکہ سفر بہت مشکل اور لمبا تھا، فصل کی کٹائی کا موسم تھا اور سواریاں اور سامان حرب بھی پوری طرح میسر نہیں تھا۔ اس لیے اس غزوے کو جیش العسرہ یعنی تنگی کے زمانے کا لشکر بھی کہا جاتا ہے۔ اگرچہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ جب کہیں حملہ کرنا چاہتے تو توریا کرتے، یعنی اصل جگہ کی نشاندہی کی بجائے ادھر ادھر کے متعلق لوگوں سے حالات معلوم کرتے تاکہ لوگوں کو حملے کے اصل مقام کا پتہ نہ چلے، لیکن آپ نے لوگوں کو صاف الفاظ میں اپنا ہدف واضح کر دیا اور سب کو نکلنے کا حکم دیا۔ تقریباً 30,000 مجاہد تیار ہو گئے۔ آپ نے اس سے پہلے شاہ روم کو خط بھی لکھا جس میں اسے دین اسلام کی دعوت دی۔ وہ اسلام لانے پر آمادہ بھی ہو گیا، لیکن اس کی قوم نے اس کا ساتھ نہ دیا، اس لیے وہ اسلام سے محروم رہا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو لے کر تبوک پہنچ گئے اور دشمن کا 20 دن تک انتظار کرتے رہے، مگر کسی میں مقابلہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہوئی اور نہ ہی کوئی جنگ ہوئی۔
علاقے کے اور ارد گرد کے لوگوں نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اطاعت کا عہد کیا۔ اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے، آپ دشمن کو خوف زدہ کر کے اسلام کی داغ بٹھا کر کامیاب فتح ہو کر واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت عمر کے زمانے میں سارا ملک شام فتح ہو گیا تھا۔ اللہ تنفروا، اگر نہیں تم نکلو گے، یعذبکم، وہ عذاب دے گا تمہیں، عذابًا علیمًا، دردناک عذاب، ویستبدل، اور بدل دے گا، قوماً، کوئی قوم، غیرکم، تمہارے علاوہ، ولا تضروہ، اور نہیں تم ضرر پہنچا سکتے ہو اسے، شیئاً، کچھ بھی، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہیں۔ اب علیم سے مراد کیا ہے؟ یعنی دنیا میں ذلت و رسوائی، محکومیت اور غلامی، اور آخرت میں آگ کا عذاب جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم جہاد کے لیے نہ نکلیں گے تو اللہ تعالیٰ کا کام پورا ہونے سے رہ جائے گا، ہرگز نہیں۔ اگر تم نہیں نکلو گے تو وہ تمہاری جگہ اور لوگوں کو لے آئے گا۔ اللہ تنصروہ، اگر نہیں تم مدد کرو گے اس کی، فقط، پس تحقیق، ناصرہ، اس کی مدد کی، اللہ تعالیٰ نے، اس جب اخرجہ، نکالا اسے، الذین، ان لوگوں نے جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، ثانیہ، وہ دوسرا تھا، اثنین، دو میں، اذ ہما، جب وہ دونوں، فی الغار، غار میں تھے، اس جب، یقول، وہ کہہ رہا تھا، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے، لا تحزن، نہ تو غم کر، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، معنا، ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ، تو اتاری اللہ تعالیٰ نے، سکینتہ، اپنی سکینت، علیہ، اس پر، وأیدہ، اور اس نے مدد کی اس کی، بجنودہ، ایسے لشکروں سے، لم تروہا، نہیں تم نے دیکھا انہیں، وجعل، اور کر دیا، کلمۃ، بات کو، الذین، ان لوگوں کی جنہوں نے، کفروا، کفر کیا، السفلی، پست، وکلمۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی بات، ہی العلیٰ، وہی بلند ہے، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عزیز، بہت زبردست ہے، حکیم، بہت حکمت والے ہیں۔ جہاد سے پیچھے رہنے یا اس سے جان چھڑانے والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم مدد نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب اس نے غار میں پناہ لی تھی اور اپنے ساتھی یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، غم نہ کر، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ جب ہم غار میں تھے تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اگر ان مشرکین نے اپنے قدموں پر نظر ڈالی تو یقیناً ہمیں دیکھ لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جس کا تیسرا اللہ ہے، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت جن کے شامل حال ہو۔ مدد کی وہ دو صورتیں بیان فرمائی جن سے اللہ تعالیٰ کے رسول کی مدد فرمائی گئی، ایک سکینت اور دوسری فرشتوں کی تائید۔ کلمۃ الذین کفروا السفلی، یعنی ہجرت، بدر، احد، خندق، حدیبیہ، فتح مکہ، حنین، تبوک، ہر جگہ کفر کو نیچا دکھایا۔ وکلمۃ اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا بول ہی سب سے بالا ہے، اس کی بات ہی سب سے اونچی ہے۔ اگر کہیں مسلمان نیچے رہے تو اللہ تعالیٰ کی بات کے نیچا ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنے ایمان اور عمل کی کسی کمی کی وجہ سے۔ انفروا، نکلو، خفافاً، ہلکے، وثقالاً، اور بوجھل، وجاہدوا، اور جہاد کرو، باموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کے راستے میں، ذالکم، یہ، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ اس آیت میں پھر مسلمانوں کو جہاد کی جانب متوجہ کیا گیا ہے۔ تم خفیف ہو یا ثقیل، جہاد کے لیے نکلو۔ خفیف اور ثقیل کے مفسرین نے متعدد معنی بیان کیا ہے۔ تمہارے لیے نکلنے میں خواہ آسانی ہو یا مشقت، اہل و عیال کی کمی ہو یا زیادتی، ہتھیاروں کی زیادتی ہو یا کمی، سوار ہو کر نکلو یا پیدل، جوان ہو یا بوڑھے، طاقتور ہو یا کمزور، تندرست ہو یا بیمار،
خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے، خواہ غنی ہو یا فقیر، کاروبار دنیا سے فارغ ہو یا اس میں مشغول، کھیتی باڑی سے فارغ ہو یا مشغول، بہادر ہو یا بزدل، خلاصہ یہ ہے کہ جب تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلائیں تو خواہ تم کسی حال میں ہو یا کسی کیفیت میں ہو، تم پر جہاد کے لیے جانا واجب ہے۔ اور اس آیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ تمام مسلمان جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں، خواہ وہ معذور ہوں یا غیر معذور، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائیں تو ان کا جہاد کے لیے جانا واجب ہے، خواہ وہ کسی حالت میں ہوں یا کسی صفت پر ہوں۔ مقداد بن اسود بڑھاپے اور بھاری جسم کے باوجود نکلے۔ ایک آدمی نے ان سے کہا، کاش آپ اس سال جنگ کے لیے نہ جائیں۔ تو انہوں نے کہا، سورہ بہوث، سورہ توبہ ہمیں بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتی ہے۔ ابو ایوب انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں شریک ہوئے، پھر ایک سال کے علاوہ کبھی مسلمانوں کی کسی جنگ سے پیچھے نہیں رہے۔ تاریخ کی کتابوں کے مطابق 90 سال کی عمر میں قسطنطنیہ جانے والے لشکر میں آپ شریک ہوئے۔ ان کے امیر یزید بن معاویہ تھے۔ بیمار ہوئے تو یزید ان کی بیمار پرسی کے لیے آئے، پوچھا، کوئی خواہش ہو تو بتائے۔ فرمایا، میری خواہش یہ ہے کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو سوار ہو کر دشمن کی سرزمین میں جہاں تک آگے جا سکوں جاؤں، جب اس سے آگے بڑھنے کی گنجائش نہ رہے تو مجھے وہاں دفن کر دو اور پھر واپس آ جاؤ۔ ابو ایوب یہ آیت پڑھا کرتے تھے اور فرماتے تھے، تو میں یا تو ہلکا ہوں یا بوجھل، یعنی ہر حال میں نکلنے کا حکم ہے۔ جہاد کے لیے نکلنا کسی شخص پر کب ہر حال میں فرض ہوتا ہے، اس کی تفصیل کے لیے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 216 کو دیکھیے۔ یہ تھیں آیات جن کا ہم نے مطالعہ کیا۔